اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، ڈسریگارڈنگ کہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کس سائڈ پہ ہے، لیکن جو ایک اوور آل بدامنی اور بے یقینی اور کیوس اور اوور آل یعنی ہر شخص انسیکیور فیل کر رہا ہے، علاوہ فائنینشیل مسائل کے کہ جو بے شمار ہیں جو اس سچویشن کی وجہ سے جنم دیتے ہیں۔ لیٹس ناٹ جسٹ فوکس آن دی پیپل ہو آر ان سیکیور جابس، اے لاٹ آف پیپل ہو ڈو ڈیلی ویجز تھنگس، مزدور ہیں، ریڑھی والے ہیں، خانچہ فروش ہیں، دکاندار ہیں جو روز صبح دکان کھول کے بیٹھتے ہیں اس امید پہ کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور کچھ کاروبار ہوگا، اور یہ سب لوگ افیکٹڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ مظاہروں میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ نہ شامل ہو کے بھی ان کو مسائل ہوئے۔ اب جن لوگوں کی املاک جل گئیں، گاڑیاں جل گئیں، موٹر سائیکلیں جل گئیں، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ کی پراپرٹی بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے اٹ از پرچیز فرام دی پبلک منی ایکچولی، اور تو کہیں سے پیسے نہیں آتے، ہمارے ہی پیسے ہیں جن سے وہ چیزیں بنتی ہیں، اور بہرحال ہم ہی ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا نا، میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، نہ میں آپ کی پولیٹیکل افیلیشن پہ فوکس کر رہا ہوں، میں صرف پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ فوکس کر رہا ہوں۔ جو سب سے آپ کو ایک چیز اس میں اسٹرائکنگ نظر آتی ہے اس وقت، جس پہ ایکچولی میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سچویشن صرف کنٹری کی نہیں ہے، ملک کی نہیں ہے، یہ آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئے گی، یہ گھروں میں بھی نظر آئے گی، یہ دفتروں میں بھی بہت ریمپنٹ ہے، کامن ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، یعنی جو کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ناٹ سو کالڈ، ہے ہی کمیونیکیشن، ایکچولی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی۔ اب کمیونیکیشن نہ ہونے کی ایک وجہ تو نارملی یعنی ولنگنیس ناٹ ٹو کمیونیکیٹ ہے، کہ نہیں مجھے نہیں بات کرنی جناب، میں کیوں کروں بات۔ یہ بھی آپ کو بہت صورتحال بہت سچویشنز میں نظر آتا ہے۔ ایون when you get angry with somebody, so generally you just stop talking to him or her. جو کپلز ہیں، ہسبینڈ وائفز ہیں، ان میں جب بھی ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے گفتگو بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اٹ may take whatever time it takes actually to get back to talking again، ٹھیک ہے۔ یا اگر ٹاک ہوتی ہے تو وہ پھر پھیل جاتی ہے، اور وہ بہت ہی یعنی وہ یوں کہہ لیجئے کہ ٹاکسک ہو جاتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ، اور اس کے بعد اس ٹاک سے بجائے کچھ بہتری ہونے کے مزید ابتری ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے اس سے۔ لیکن بہرحال ملک میں خاص طور پہ اگر ہم اس وقت دیکھیں، بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ آپ کوئی بھی سپرلیٹو لگا لیجئے اس کے ساتھ، وہ شاید کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی میری اب اتنی عمر گزر گئی، بے شمار لمبی عمر گزر گئی، اللہ کا شکر ہے، میں نے کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ ہم نے مظاہرے دیکھے، جب ہم کبھی اسٹوڈنٹ تھے تو ہم بھی اس وقت بھی مظاہرے کچھ کبھی کبھار ہو جاتے تھے، کوئی ڈیمونسٹریشن، ہم بھی بیچ میں گھس جاتے تھے، دو چار نعرے لگا لیتے تھے، توڑ پھوڑ کوئی خاص نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا کہیں کسی نے کوئی ٹائر جلا دیا، کوئی کچھ کر دیا، وہ بھی بعد میں شروع ہوئے، بہت پہلے وہ بھی نہیں تھے۔ زیادہ زور اسی پہ تھا کہ سڑکوں پہ نکلیں اور نعرے لگائیں۔ اور ہاں، آنسو گیس اس وقت بھی ایجاد ہو چکی تھی، آبویسلی آنسو گیس تو اس وقت بھی پولیس والوں کا شوق تھا، وہ کرتے تھے۔ بہرحال لاٹھی چارج بھی کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہی تھا، لیکن کبھی وائلنس نہیں ہوئی اس سینس میں اتنی زیادہ۔ with every passing day, as a nation we are becoming more violent actually, and it is understandable because violence is on both sides. مظاہرہ کرنے والے بھی وائلنٹ ہیں، مظاہرے کو دبانے کی کوشش کرنے والے بھی وائلنٹ ہیں۔ well they can blame each other. مظاہرہ کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس لیے زیادہ وائلنٹ ہو رہے ہیں چونکہ ہم پہ آپریشن زیادہ ہے، ہمیں دبانے کی کوشش زیادہ سخت ہے، اور جو دبانے والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مظاہرین بہت شدید وائلنٹ ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ فورس کی ضرورت ہے ان کو دبانے کے لیے۔ سو یہ تو بحث چلتی ہی رہے گی، بٹ بیسکلی ایٹ دی ٹاپ آف دی کنٹری جو لوگ بھی پاورز ٹو بی ہیں،
پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، اسکالرز ہیں، آرمی ہے، اس کے علاوہ جو بھی جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، وٹ ایور، جو بھی میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، they all need to talk, communicate. They need to sit down and listen to each other, and then they really need to, try to understand each other's point of view and find some ground جس پہ کہیں کوئی ون ون کوئی سچویشن، کوئی ایسا کمپرومائز کی صورتحال نکل آتی ہے. اتنے بڑے کسی کے سٹیکس نہیں ہیں کہ جس میں بالکل کوئی کہے کہ جی میں تو ملک توڑ کے رہوں گا، دوسرا کہے گا میں ملک بچا کے رہوں گا، لہذا میرا اور آپ کے اتفاق رائے تو ہو نہیں سکتا. تو ایسی خدا نخواستہ صورتحال نہیں ہے. مے بی کوئی مائنورٹی، بہت ہی اسمال فریکشن آف پیپل مے بی ان دیٹ ویری ویری اسٹرکٹ فریم آف مائنڈ کہ جہاں پہ وہ بج کرنے پہ راضی نہ ہوں. جنرلی یہ میجر پولیٹیکل پارٹیز ان کا یہ ویو نہیں ہے. یہ اس اور دم نہیں ہے. اس ورسز دم تو ہے کہ میرا اور آپ کا مقابلہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یا میں رہوں گا دنیا میں یا آپ رہیں گے. ایسا نہیں ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اچھا ہے، فارچونیٹلی دس از گڈ اگر ایسا نہیں ہوتا. بہرحال یہ ایک پریمبل ہے، اور اس پریمبل کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں. پاکستان سے بہت لوگ جا رہے ہیں، ہم روز خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. پچھلے سال کا ڈیٹا آیا تھا کہ 893,000 پیپل امیگریٹڈ فرام پاکستان. 8,93,000، تقریباً 9 لاکھ لوگ امیگریشن لے کے چلے گئے. اور میں ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ میں اپنی چیزیں پوسٹ بھی کرتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں لوگوں کی پوسٹ. دیر از اے گروئنگ سینٹیمنٹ، پیپل آر ارجنگ ون اندر، ایک دوسرے کو لوگ ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، اور اس ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر آپ اپنی عافیت چاہتے ہیں، بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں، اپنا مستقبل چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کہیں نکل جائیں. سارے کوئی بھی ہم سے بے شمار ملک ایسے ہیں جن کے میں نام لے سکتا ہوں جہاں پہ ہم سے بہت زیادہ خراب حالات ہیں. ابھی سوڈان میں جنگ چل رہی ہے، دو جنرلز لڑ رہے ہیں نا، ایک ایکٹیو آرمی کا اور ایک ریزروڈ آرمی کا. اور مجھے اتفاق ہوا سوڈان کئی مرتبہ جانے کا فار بزنس ریزن. We had a distributor there, then we had some government business there, and I met a lot of people there. ظاہر ہے ہماری وہ جو بزنس کمیونٹی تھی ان کے علاوہ پبلک سے بھی. through my distributor I even attended a local marriage also, seeing all their customs کہ کس طرح سے وہ اپنے کس طرح سے ریچولز کرتے ہیں وہ شادی کے. Very peaceful people, very accommodating. اور جب میں سعودی عرب میں تھا تو سوڈنیز، جس کمپنی میں تھا اس میں سوڈنیز اکاؤنٹنٹ کیم ان، ایکچولی فائنانس مینیجر. تو مجھے اس وقت انہوں نے کہا، جو سعودی امپلائر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب سوڈنیز پیپل آر کنسیڈرڈ ٹو بی اپرائٹ اینڈ آنیسٹ، اس لیے آپ کو سعودی عرب میں جو فائنانس اور اکاؤنٹس کی جابس ہیں ان پہ آپ کو بہت زیادہ سوڈنیز ملیں گے. بٹ ایز اے سیڈ آئی ہیو بین دیئر سیورل ٹائمس. ویری پیسفل سوسائٹی. آپ رات دن جب مرضی جہاں مرضی گھوم لیں، کوئی آپ کو کچھ کبھی کوئی فیئر، کوئی کسی قسم کا اسکیئر کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا، اور لوگ بیچارے آبویسلی مر رہے ہیں. اور ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی ان کی آپس میں، وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور بالکل کیپٹل سٹی میں ہو رہی ہے، خرطوم میں ہو رہی ہے، جہاں پہ کہ جو میجر پولیٹیکل کیپٹل بھی ہے، جو کمرشل کیپٹل بھی ہے وہاں کا. سو یہ سب ultimately, if you really boil down to the core, it is the communication. اور اس لیے کمیونیکیشن پہ ہم جتنی گفتگو کر لیں کم ہے. اینڈ آئی انٹینڈ ٹو ڈو سیورل ٹاکس آن کمیونیکیشن ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ. یہ کوئی سیریز نہیں ہے، ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہ اور وہ ملا کے جب تک نہیں ہوگا. ہر ایک اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی ایک ایلیمنٹ کو بھی ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو ہماری کمیونیکیشن میں فوراً بہتری آنے لگ جائے گی. پھر ہم دوسرا ایلیمنٹ جوڑ لیں، تیسرا ایلیمنٹ جوڑ لیں. تو یہ اس طرح سے کوئی سیریز نہیں ہے کہ جی پہلی بات ایپیسوڈ اور دوسری یہ. آئی ڈونٹ انٹینڈ ٹو ڈو دیٹ، بٹ آئی ول ٹیک ون ایلیمنٹ فار ایگزامپل ان ون ایپیسوڈ، ان ون ٹاک. ناٹ میں ایپیسوڈ کا لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں. ان ون ٹاک آئی ول ٹیک ون ایلیمنٹ and we'll just talk about it in a few minutes. We'll not keep it very long. We'll try to keep it within 10 minutes actually.
اور اس کے ہم ہر ایلیمنٹ پہ بات کرتے ہیں جو میجر ایلیمنٹس ہیں. نکالنے کو اور بھی کئی نکل آئیں گے لیکن یہ بھی کافی ہیں میجر ایلیمنٹس جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میری اب آپ سے بیفور آئی کلوز دس ٹاک میری آپ سے درخواست ایک ہی ہے، آپ ان ساری ٹاکس کو بھی تحمل سے سنیے تھوڑا سا وقت نکال کے، اور باقی معاملات میں بھی اپنی کمیونیکیشن جو آپ کہتے ہیں جو آپ سنتے ہیں، دونوں باتیں دونوں چیزیں اس پہ غور کرتے رہیے کہ اس میں مزید بہتری کیسے ہو سکتی ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک خصوصی طور پہ پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بہت دعا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمیں سمجھداری عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کام کر سکیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.